This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Food and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ نظر میں وہ تو بظاہر ہے ایک شخص مگر پتہ چلا کہ ہے آباد اس میں ایک دنیا۔ آج ہمارے پروگرام میں ممتاز ماہر تعلیم، علمی، ادبی، مذہبی، روحانی اور سماجی شخصیت، مرکزی رہنما انجمن اساتذہ پاکستان، کالم نگار اور 2 کتب کے مصنف، آستان عالیہ دجانہ شریف کے سجادہ نشین جناب پیر سید مہدی حسن طارق مہمان ہیں۔ میں مکس نیوز کی پوری ٹیم اور اپنی جانب سے انہیں آج اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ جناب سید مہدی حسن طارق صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب راجہ کوثر صاحب، مکس نیوز کی تمام ٹیم اور خاص کر ملک محمد اکمل صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے بہترین چینل پر دعوت دی کہ میں اپنی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتا سکوں۔ ملک اکمل بہت ہی قابل، ذہین، فتین شاگردوں میں ہیں۔ یہ آج کے نہیں کہ آج انہوں نے یہ شعبہ سنبھال لیا۔ آج تو یہ بدلتا زمانہ اور مکس نیوز کو چلا رہے ہیں اور بڑے شاندار طریقے سے چلا رہے ہیں، لیکن یہ میرے شاگرد 9th اور 10th میں رہے اور لا تعداد خصوصیات کے حامل ہیں۔ آواز اتنی اچھی تھی کہ جب نعت رسول مقبول پڑھا کرتے تھے تو تمام کا تمام سکول رشک کیا کرتا تھا۔ جب تقریر کیا کرتے تھے تو تمام حال جو ہے وہ ان کی تقریر سننے کے لیے میں ہو جایا کرتا تھا۔ اور وہ جو کہا کرتے ہیں بڑا مشہور وہ ہے کہ ہونہار بڑوا کے چکنے چکنے پات، تو وہ اس کے مصداق جناب محمد اکمل وینس جو تھے وہ تھے۔ اور آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں کے نوازنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شاگرد سے بھی نوازا جس نے ملتان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں صحافت کی آبرو کا جو علمبردار ہے۔ میں راجہ کوثر اور ملک اکمل کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ناظرین، 1986 میں جب بطور معلم میں نے گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول جوائن کیا تو کمپریہنسو اسکول اس زمانے میں جوائن کرنا ایک خواب تھا۔ ہم اسے اسکول نہیں بلکہ یونیورسٹی کہا کرتے تھے، اور وہاں سید مہدی حسن طارق صاحب اس وقت بطور سینئر معلم موجود تھے۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جناب صدیق سعیدی صاحب نے بھی میرے ساتھ ہی گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول رشید آباد سے وہاں جوائن کیا تھا۔ جناب مہدی حسن طارق صاحب سے جو میرا دیرینہ تعلق ہے وہ کم و بیش 35 سال کا ہے الحمدللہ، اور وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ انہی کی صحبت کا فیض ہے کہ انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بولنا سکھایا اور لکھنا سکھایا، اور آج یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج میں ان کا انٹرویو اہل قلم میں کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ میرے لیے مشکل اس لیے بھی ہے کہ مہدی صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی شخصیت کو اس چھوٹے سے پروگرام میں سمونا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ بات میں نے انٹرویو سے پہلے بھی مہدی صاحب سے کہی، تاہم کوشش کرتے ہیں کہ مہدی صاحب کے زندگی کے مختلف ادوار ہیں ان پر چیدہ چیدہ گفتگو جو ہے وہ کی جائے۔ مہدی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے ان گنت سوالوں میں سے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی اور پھر دیگر مدارج کس انداز سے طے ہوئے؟
میری ابتدائی تعلیم اندرون شہر ملتان میں ایک پرائمری اسکول تھا، رمضانیہ پرائمری اسکول، وہاں پر ہوئی۔ اور میں نے سب سے پہلے ایک استاد، میرے پرائمری کے استاد حسن صاحب تھے، جنہوں نے مجھے نہ جانے کن صلاحیتوں کی بنا پر بزم ادب میں، ہر بزم ادب میں وہ مجھے حصہ لینے کے لیے کہا کرتے تھے اور اپنے استاد کو لکھ کر لاتے، واہ، اور صبح مجھ سے کہتے کہ یہ تقریر آپ نے کرنی ہے۔ میں ابھی چھوٹا ہی تھا، بچہ ہی تھا کہ تیسری جماعت میں تھا، کہ مجھے باقاعدہ ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے 11ویں کے جلوس کے سلسلے میں وہ کی گئی، تقریر کرائی گئی، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہی میری ابتدا تھی۔ واہ واہ، گویا جو ادبی سرگرمیاں ہیں وہ بچپن ہی سے جاری ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے خاندان حالات سے واقف ہوں کہ یہ چیز آپ کو وراثت میں بھی ملی۔ تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ وہ جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے جس میں بڑے بڑے جید نام موجود ہیں، ان کا تعارف ذرا کرائیے گا۔ میں ایک علمی گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور سب سے پہلے جد امجد تو یمن سے آئے تھے اور انہیں خلافت ملی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے۔ سبحان اللہ، ان کا نام جناب صدیقیوں میں بڑا مشہور ہے۔ ان کے بعد جو میرے جد امجد، بہت جنہیں میں قریب سے جانتا ہوں، انہوں نے علم کے بہت زیادہ جو ہے نا مراحل طے کیے، وہ مولانا امام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے دجانہ میں رہائش رکھی۔ ان کے صاحبزادے مولانا حافظ الدین رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ علم کے بارے میں بڑی کتب لکھی، رسالے لکھے، اور ان کی کتابیں بر صغیر میں اس زمانے میں کتابچے اتنے مشہور تھے، اگرچہ اس وقت اردو زبان کا کوئی خاص وہ نہیں تھا، فارسی زیادہ پڑھی جاتی تھی۔ ہاں، فارسی پڑھی جاتی تھی۔ تو مولانا امام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنات کو پڑھایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور ان کے صاحبزادے مولانا حافظ الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ میں بھی امامت کے فرائض بھی سر انجام دیے، اپنے وقت کے بہت جید عالم تھے، اور تحریر میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر دجان میں ایک بہت عالی شان مسجد بنائی جو آج تک بھی موجود ہے اور انہیں کے نام سے موجود ہے، اور مدرسہ بنایا، اور وہیں سے یہ خاندان حافظیہ شروع ہوا۔ واہ، جو میرے علم میں ہے کہ آپ نے ملتان کے بے تاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسب فیض کیا، تو ہمارے ناظرین اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے۔ میں جب 5ویں کر چکا، میرے والد صاحب نے مولانا حامد علی خان صاحب سے علم پڑھا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹے یہ دنیاوی علم تو چلتا رہے گا، اصل بات یہ ہے کہ تم دینی علم حاصل کرو۔ تو میں شروع 5ویں پاس ہوتے ہی مولانا حامد علی خان صاحب کے صاحبزادے قاری محمد میاں اور ناصر میاں، ان کے ساتھ میں نے فارسی کا پہلا قاعدہ تھا جو کلید المصادر، وہاں سے شروع کیا۔ اس کے بعد وہ صرف، نحو، نور العیزہ اور دیگر کتب پڑھیں، اور وہیں سے میں سمجھتا یہ ہوں کہ مولانا حامد علی خان صاحب کی شخصیت عظیم شخصیت تھی۔ آپ پڑھانے پر تو زور دیتے ہی تھے، لیکن جو آپ کی تربیت کا انداز تھا، آج میرے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، علم ہے، کسی کو سمجھانے کا طریقہ ہے، اپنے شاگردوں سے محبت سے بولنے کا طریقہ ہے، کتب کے بارے میں مطالعہ کرنا ہے یا کتابیں لکھنا ہے، یہ سب کچھ مولانا حامد علی خان صاحب کا فیض شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور معلم آپ کی سروس کا آغاز کس اسکول سے ہوا؟ میں نے سن 1974 میں 16 اگست کو گورنمنٹ ہائی اسکول نواب پور جوائن کیا بطور SSC سائنس ٹیچر کے۔ اس کے بعد میں دیگر اسکولوں میں رہا، مڈل کا ہیڈ ماسٹر بھی بنایا گیا، سائنس ٹیچر بھی رہا، اور آپ کو یاد ہوگا میں پھر ملتان کے کئی اسکول جوائن کیے، جن میں 2 اسکول میں زیادہ تر میرا عرصہ گزرا۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں میرا
79 سے 83 تک رہا. گورنمنٹ ہائی اسکول گلگشت، گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول گلگشت کی بات کر رہے ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول گلگشت، ماڈل ہائی اسکول گلگشت 79 سے 83 تک. 83 سے لے کر 94 تک میں آپ کے ساتھ گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول، جو کہ واقعی یہ کہنا کہ اس کو ایک معمولی درس کا نہیں، آج تک پاکستان میں جتنے بڑے بڑے اچھے اچھے عہدوں پر ہمارے شاگرد متعین وہ ہیں، منصبی لحاظ سے مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں، تو ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ موجودہ وزیر اعلیٰ یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں. یہ 84 میں ہمارے کمپریہنسو سے انہوں نے میٹرک کیا، اور 84 میں میٹرک کرنے کے بعد یہ آگے گئے، اور اس میں ایسے ایسے شاگرد ہیں کہ آج یہ 84 کا ایک گروپ ہے، بہت بڑا گروپ ہے طلباء کا، جن میں بریگیڈیئر بھی ہیں، جن کے اندر صحافی بھی ہیں، جن کے اندر وکلاء بھی ہیں، جن کے اندر انجینئر بھی ہیں، جن کے اندر ڈاکٹر بھی ہیں، اور یہ اکمل بھی وہیں سے فارغ شدہ ہیں، میٹرک بھی انہوں نے وہیں سے کیا ہے. اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارا ادارہ اتنا زیادہ اچھا تھا تعلیم دینے میں کہ اس وقت کے طالب علم آج بھی یہ بات برملا کہتے ہیں کہ سر اگر کمپریہنسو نہ ہوتا تو ہمیں اتنی اچھی تعلیم نہیں دی جا سکتی. آپ بزم ادب کے انچارج بھی رہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے جوائن کیا تو وہاں آپ کا بڑا شہرہ تھا، بڑا نام تھا. تو بزم ادب کے حوالے سے جو بچوں کی تربیت اس زمانے میں ہوتی تھی، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آج کے تعلیمی اداروں میں بھی اسی انداز سے بزم ادب کی تربیت ہو رہی ہے، یا ہم نصابی سرگرمیاں ساتھ ساتھ جاری ہیں یا نہیں؟ راجہ صاحب، بزم ادب کا تعلق یقیناً ماں کی پہلی گود سے ہوتا ہے. ماں کی گود جو ہے وہ ہر آدمی کی پہلی درجہ ہے. میرا تعلق کیونکہ ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں نانی تھی، وہ بھی شاعرہ تھیں، والدہ تھیں، انہیں شعر و سخن کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ ہماری تصحیح کیا کرتی تھیں. انہوں یہاں تک تھا کہ اگر وہ کسی بچی کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کے اس کے اندر الماری کے اندر شاہ نامہ اسلام کی جلدیں ہوتی تھیں، اور وہ بچیوں کو تحفے میں دیا کرتی تھیں. میں انہی کے یہ ہے سمجھتا ہوں اپنی والدائی کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. یہ کہنا کہ بچے اس زمانے کے بہت اچھے تھے، اب بچے اتنے اچھے نہیں، وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جیسا کہ آپ بھی تھے، ہم بچوں پر خصوصی توجہ دیا کرتے. یقیناً ایسی. اور استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جائے ایک خاص مضمون پڑھائے. اب میرا مضمون تو فزکس کیمسٹری بایولوجی میتھ تھا. لازمی بات ہے کہ میں نے بچوں کو فزکس کیمسٹری میتھ بایولوجی پڑھانا تھا، اور اس کے بعد فارغ ہو کے لازمی میں اپنے گھر آ جاتا. لیکن نہیں، میرے خالی جو پیریڈ ہوتے تھے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ آج وہاں پر ترانوں کا مقابلہ ہے، آج وہاں تقاریر کا مقابلہ ہے، آج وہاں بچوں نے شعر و شاعری کا مقابلہ ہے. اکمل اور اس جیسے کئی شاگرد جن کے نام بھی مکمل طور پر یاد نہیں ہے، اور وہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں سر وہ فلاں وقت یاد ہے، آپ ہمیں فلاں جگہ لے کر گئے تھے اور ہماری ٹرافی آئی تھی. آج وجہ یہ ہے کہ استاد مکمل طور پر مادیت پرست ہو گیا ہے. یقیناً وہ وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنا پیریڈ پڑھانا ہے یا نہیں پڑھانا. بس میں تو دور کی بات ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں بچوں کی تربیت کے بغیر تعلیم جو ہے نا وہ نامکمل ہے. گویا ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے. تو مہدی صاحب نے جو بات کی، یقیناً اس میں وزن ہے کہ آج ہم کمپیوٹر ایج میں یا 21ویں صدی کے اس جدید دور میں ان ہم نصابی سرگرمیوں سے بہت دور ہو گئے ہیں جو کسی زمانے میں کسی اسکول کا یا بچوں کا حصہ ہوا کرتی تھی. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپس آنے کے بعد پھر مہدی حسن طارق صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بطور ٹیچر کتنا عرصہ سروس کی، اور بطور ہیڈ ماسٹر کتنا عرصہ جو ہے وہ اس محکمہ تعلیم میں رہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع،
बोले 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 दिल बोले कोई निशी आई लव यू कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने रोज शमा की हो मैं फिर रौनक को इनएविटेबल की बोलियां साइकिल की सुबह है शमा अभी मम्मी का है ये दुआ रोज शमा की हो मैं फिर रौनक को इनएविटेबल बोलने की बोलियां साइकिल की सुबह है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो मैं फिर रौनक को इनएविटेबल बोली की बोलियां साइकिल की सुबह है शमा साइकिल की सुबह है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना हाथों को पास ना आए कभी कोरोना कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मेयार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराय की जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घेन आयो। खुले पैसे हैं?
विज दा मतलब शर्त या सफाई फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब मेहदी हसन तारिक साहब से हाल अहवाल हो रहा है और मेरा सवाल वही है कि बतौर मौल्लिम उन्होंने कितना अरसा शोबे तालीम व ताल्लुम में गुजारा और उसके बाद बतौर हेडमास्टर और सीनियर हेडमास्टर जो है वो कितना अरसा उन्होंने सर्विस की। तो मेरे साहब हमारे नाज़रीन इस बारे में जानना चाहेंगे। साहब मैंने 16 अगस्त सन 74 से अपनी मुलाजमत शुरू की और इसके 94 में मैं हेड मास्टर बना दिया गया। 94 से लेकर 31 जुलाई 2012 तक मैं हेड मास्टर और सीनियर हेड मास्टर रहा। इसमें मैंने बतौर साइंस टीचर का भी काम किया, बतौर हेड मास्टर का भी काम किया, बतौर सीनियर हेड मास्टर का भी काम किया। वाह। और मेरी कुल सर्विस है 37 साल 11 माह 15 दिन। वाह। और इस सर्विस में मैंने कोशिश ये की कि महीना, हफ्ता, 2 हफ्ते, ये तो बहुत बड़ी बात है। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बहुत ही जिम्मेदारी का शोबा है। अगर आदमी सही तौर पर इस ड्यूटी को सही तौर पर समझे और अदा करे तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कौम के नौनहालों की तरबियत करना है। और मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं तलबा को कोशिश क्या करता था, उनको कहा करता था कि ज़िंदगी जोहदत इस्तेहकाक नेस। आज भी मेरे शागिर्द मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो सबसे पहले ये जुमला कहते हैं कि आपको हमें ये जुमला याद है कि ज़िंदगी जोहदत इस्तेहकाक नेस। बिलाशुबह ऐसी है। आप बतौर सीनियर हेड मास्टर कहाँ से रिटायर हुए? मैं बतौर सीनियर हेड मास्टर गवर्नमेंट न्यू मिलत हाई स्कूल मुमताज़ाबाद से रिटायर हुआ। नाज़रीन, गवर्नमेंट मिलत न्यू मिलत हाई स्कूल मुमताज़ाबाद से मेहदी साहब की जो रिटायरमेंट है वो भी एक बड़ी शानदार पार्टी थी जो मुद्दतों याद रखी जाएगी। और चूँकि मैं मेहदी साहब के साथ बहुत अरसे से हूँ और हम वक्त साथ रहता हूँ तो बहुत सारी ऐसे गोशे हैं कि जिन पर गुफ्तगू करने को दिल चाहता है। और उसमें एक सिलसिला जो है वो अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का है, जो पूरे पाकिस्तान में जमहूर असातिज़ा की एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जिसमें प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक के असातिज़ा शामिल हैं। तो अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान में जो मेहदी साहब का किरदार है, ज़रा वो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने कहाँ से अंजुमन असातिज़ा ज्वाइन की और किन किन ओहदों तक वो पहुँचे। जी मेहदी साहब। 1981 का वाक़या है कि हमारे एक कुलीग हैं जनाब इफ्तिखार सईदी साहब, वो पैगाम लेकर आए कि क़िबला सईद अहमद काज़मी साहब ने ये कहा है कि अहमद सईद काज़मी साहब ने फरमाया है कि सुन्नी अहले सुन्नत की एक जमात बनाई गई है जिसका नाम अंजुमन असातिज़ा रखा गया। हमने उसमें शिरकत की शुरू में, तो उसमें वाकई हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाद में राजा साहब जैसे, सिद्दीक सईदी साहब जैसे, इफ्तिखार सईदी साहब जैसे, हमें जनाब हमारे खलील साहब मरहूम साहब जैसे, और जनाब हेडमास्टर शरीफ साहब जैसे, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, हमारे जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसे, जनाब प्रोफेसर अपने काफ़ी प्रोफेसर प्रिंसिपल हजरात ने हमारा साथ दिया।
اور انجمن اساتذہ اتنی مقبول ہوئی کہ جتنا ہم نے کام کیا ہمیں جو اس کا فیڈ بیک ملا نا وہ اس سے کہیں زیادہ ملا. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کا ڈی سی او جو ملتان جن کے نام سے لوگ کانپا کرتے تھے، وہ مجھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو انجمن اساتذہ کے عہدیداروں کو لے کر آئیں اور ہم ناشتہ اکٹھا کریں گے. وہاں پر انہوں نے ہمیں ناشتہ، اس میں راجہ صاحب بھی شامل تھے، بہت دوست تھے. اور اس کے علاوہ وزیر تعلیم جو آتا تھا وہ کہتا تھا بھائی میری حسن طارق صاحب کہاں ہیں، تو مجھ سے ملوایا جاتا تھا. اخبارات میں ہمارا بلا ناغہ ذکر ہوتا تھا، ہم پریس کانفرنسیں کرتے تھے. اساتذہ کے حقوق کے لیے کبھی بھی ہم نے کوتاہی نہیں کی. اور میرا ہمیشہ سے یہ ماٹو تھا، راجہ صاحب اور تمام دوست اس وجہ سے میرے بڑی عزت کرتے تھے. میں کہا کرتا تھا کہ بھائی فرض جو ہے نا اس کا ادا کرنا پہلے ہے اور حقوق بعد کی بات ہے. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ آج تک میرے شاگرد، اخبار نویس، میرے کولیگ، میرے محکمے کے افسران، میرے محکمے کے یہاں تک کہ جو کلیریکل طبقہ تھا وہ بھی آج تک جو بھی موجود ہیں جنہوں نے میرا دور دیکھا ہے انتہائی وہ میرا احترام کرتے ہیں. اور ہم نے انجمن اساتذہ کو صرف ملتان میں نہیں بلکہ پاکستان میں اوج ثریا پر پہنچایا، اور اس میں ہمارے لا تعداد وہ ہیں. آپ اس کے مرکزی صدر بھی رہے؟ میں اس کا مرکزی صدر بھی رہا، میں جنرل سیکرٹری بھی رہا، میں نائب صدر بھی رہا، میں شعبہ کا چیئرمین بھی رہا. میں نے تمام عہدے جوائن کیے اور ان پر کام کیا. اور راجہ کوثر صاحب میرے ساتھ ہوا کرتے تھے، دوست میرے ساتھ ہوا کرتے تھے. اساتذہ کے حقوق کی جماعت ہوتی تھی، وہاں ہم کسی قسم کے مسائل کا شکار نہیں ہوا کرتے. اور ہمیں سب سے زیادہ کریڈٹ یہ حاصل ہے ملتان کو، اور محمد اکمل وینس کو بھی یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ ہم نے تمام تعلیمی اداروں میں نعت رسول مقبول کا نوٹیفیکیشن کرایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے بعد ہر ادارے میں نعت رسول مقبول رات میں پڑھنے کے لیے نوٹیفیکیشن ہو گیا. اور ہمیں اس بات پر فخر ہے، اس لیے فخر ہے کہ جب ہم حضور اکرم کے سامنے حاضر ہوں گے، جب شفاء محشر کا بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوگا، تو ہمارے آقا نامدار ہمارے اس کھیل کو، اس ہم نے جو سعادت حاصل کی ہے وہ ہمارے لیے انشاءاللہ روزہ قیامت بھی ہمارے کام آئے گی. بلا شبہ ایسے ہی، بلا شبہ. ناظرین، جناب سید مہدی حسن طارق صاحب اساتذہ میں، ہیڈ ماسٹرز میں بڑے حق پرست رہنما شمار کیے جاتے تھے، شمار کیے جاتے ہیں. گو ریٹائر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بڑی ہمت اور جد و جہد کے ساتھ یہ اپنی آواز جو ہے وہ عوام تک ہی نہیں بلکہ خواص تک بھی پہنچاتے ہیں. اور اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے مہدی صاحب نے باقاعدہ کالم نگاری کا آغاز بھی کیا، اور پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات میں، خاص طور پر نوائے وقت میں ان کے کالم جو ہیں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں. ان کی ابھی تازہ ترین تصنیف یہ نگارشات حافظیہ یہ ابھی سامنے آئی ہے، جس میں بہت سارے کالمز ہیں، ان کے خاندان کے بارے میں لکھا گیا ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں تو یہاں ان کے بزرگوں کے تصاویر موجود ہیں، جس کا تعارف ابھی مہدی صاحب نے کرایا. تو اس کتاب کے بارے میں بھی انشاءاللہ مہدی صاحب سے پوچھیں گے. اور اس سے پہلے یہ فیضان حافظیہ کے نام سے ایک کتاب مہدی صاحب نے شائع کی، اور یہ خالصتاً مریدین کے لیے تھی. اور اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ کتاب مہدی صاحب کے سامنے آئی، جسے اور زیادہ پذیرائی ملی. تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. مہدی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کالم نگاری کا آغاز ہے یہ کب ہوا؟ سب سے پہلے وجہ یہ ہوا کہ کالم نگاری تو ذہن کے اندر شروع سے موجود تھی. واہ. اور یہ کہنا کہ بھئی آدمی سیکھتا سکھاتا ہے، کالم کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالم انسان کی ذہنی کاوشوں کا ایک پرتو ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جو اس کے ذہن میں موجود ہوتا ہے وہ اسے کرتا ہے ابجاد پر منتقل کر دیتا ہے. میری والدہ کا کیونکہ تعلق جو تھا وہ علمی گھرانوں سے تھا، نانی شاعرہ تھیں، دادا بہت بڑے مقرر تھے، والد بہت بڑے مقرر تھے، اور دادا تو بہت بڑے شاعر تھے. اور
نہ جانے کہاں کہاں سے شروع ہوا ہوگا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑا موٹا لکھتا رہتا تھا۔ ہوا یہ کہ سن 71 میں ہم نے جب انڈیا نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے وہاں ہم پر جنگ مسلط کر دی، تو میں نے انجمن طلوع ادب کا اور سماجی بہبود کا میں نے اجرا کیا، اور اجرا کرنے کے بعد وہاں تمام محلے داروں نے، بچوں نے نہیں، لڑکوں نے نہیں، بلکہ میں حیران ہوتا تھا کہ ہم محلے کا ہر آدمی ہماری ماہانہ میٹنگ میں آیا کرتا تھا، ہماری سماجی چیزوں کو سمجھا کرتا تھا۔ وہیں پر میں نے شاعری شروع کی، وہیں پر میں نے لکھنا شروع کیا، اور سقوط ڈھاکہ پہ بھی وہاں میں نے سقوط ڈھاکہ پہ بھی لکھا۔ اور اس سے پہلے میں کالجوں میں، کیونکہ ایمرسن کالج میں بھی اور خاص کر ایجوکیشن کالج میں بھی میں باقاعدہ یونین کا منتخب نمائندہ تھا، اور میں بغیر بے دھڑک وہاں پر تقریریں کیا کرتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے ایجوکیشن کالج کا ایک رسالہ ہوتا تھا مسلک، اس کا مجھے وہاں کے پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ طلبہ میں آپ کو اس کا ایڈیٹر بنایا جائے۔ میں نے کہا جناب یہاں تو بڑے بڑے لکھاری موجود ہیں، آرٹس کے آدمی موجود ہیں۔ کہنے لگے یار وہ تو موجود ہیں، وہ تو لکھتے ہیں، لیکن آپ کا جو تقریر کرنے کا انداز ہے اور جو آپ بیان کرتے ہیں، اس طرح میں یونین کا بھی منتخب ہوا۔ اپنے ٹیوٹوریل گروپ تھا، صاحبزادہ فاروق کے بھائی وہ ڈاکٹر تھے ابراہیم، وہ ہمارے ٹیوٹوریل گروپ کے ٹیچر تھے۔ تو وہاں جب ٹیوٹوریل گروپ کے انتخابات ہونے لگے تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی پریزیڈنٹ تو میں خود بناؤں گا، باقی اگر یہ گروپ چاہتا ہے بنانا تو بنا لے۔ اب سارے بڑے حیران و پریشان تھے کہ بھائی اسے صدر کسے بنایا جائے گا؟ ہاں، فرسٹ ایئر سے لے کر 4th ایئر تک، اور گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ، وہاں ایک سے ایک ذہین، وہ میرٹ پر تو وہاں داخلہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہ میرا، کیونکہ میں نے ٹیوٹوریل گروپ کو چلانا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے، جغرافیہ کے ڈاکٹر سے، بڑے مشہور ڈاکٹر ابراہیم۔ تو جب انہوں نے تمام اعلان کیا تو مجھے انتہائی حیرت سے یہ خوشی ہوئی، حیرت بھی ہوئی کہ انہوں نے کہا بھائی سید مہدی حسن طارق ہمارے ٹیوٹوریل گروپ کے صدر ہوں گے۔ واہ واہ۔ اس کے بعد میں نے جب وہ انتخاب ہوتے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے یار آپ میں اتنی صلاحیتیں موجود ہیں، جب تک کوئی موضوع دے دو، کوئی بات کر لو، کسی قسم کے آپ اس کا حل نکال دیتے ہیں، تقریر کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالج سائڈ نے مجھے، یہ یونین نے خصوصاً ٹیوٹوریل گروپ نے اور یونینوں نے، اور پھر اس کے بعد تو میں جایا کرتا تھا وہاں، تقاریر کیا کرتا تھا۔ بہت بڑے بڑے جہاں والے لوگ، بڑے گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ساہیوال گورنمنٹ کالج میں جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ تمام جو ہے نا، یہ مجھے وہاں سے میرا کام جو ہے نا یہ چلتا رہا، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہیں سے کچھ نہ کچھ میرے ذہن کے اندر ادب جو ہے نا وہ لکھنے کا اچھی طرح کافی حد تک جمع ہو چکا تھا، جو مواد۔ ناظرین، ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہا رہ جائے گا، ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہا رہ جائے گا، اور اپنے ہونے کا کوئی تو سلسلہ رہ جائے گا۔ تو وقفے سے واپسی کے بعد پھر میری صاحب سے اگلا سوال کریں گے کہ ان کے بچے ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کچھ ان کا حال حوال لیں گے، اس کے بعد پھر کتابوں کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब मेहदी हसन तारिक साहब से गुफ्तगू जारी है, और मैं ये बात समझता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये ख़ास करम है उन पर कि उनके तमाम बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं। तो आइए ज़रा मेहदी साहब की ज़ुबानी सुनते हैं कि उनके बच्चों ने किन किन मदारिज में क्या क्या पोजीशन हासिल की और इस वक्त वो किस मकाम पर है। जी मेहदी साहब, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। साहब, बात यह है कि जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि आदमी की, हर इंसान की पहली दरजा उसकी माँ की गोद होती है। वाह वाह। मेरी जो मिसेज थी वो BSc B.Ed थी, और जो मेरी शादी हुई तो वो साइंस टीचर के तौर पर काम कर रही थी। अब लाजमी बात है कि जब मेरे बच्चों की तबीयत करनी थी तो मेरे साथ साथ मैंने तो तबीयत में हिस्सा लेना ही था, मेरी मिसेज ने ये शोबा संभाला कि मैं अब मुलाजमत तर्क कर देती हूँ। अब ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो ये बच्चे आगे हमें मुस्तकबिल में फीडबैक देंगे। कुर्बानी दी उन्होंने कुर्बानी। उनका ये फैसला वाकई बड़ा सही साबित हुआ कि बच्चों ने बहुत अच्छी तालीम हासिल की। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटी जो है उसने माशाल्लाह MCS किया है कंप्यूटर में, MPhil किया है, B.Ed है, M.Ed है, और वो 17 ग्रेड की गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल में मौलमा है। वाह। बेटा मेरा, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, पाकिस्तान से भी की है और UK से भी किया। वाह। और सबसे छोटी बेटी, जिसे मेरा इरादा कोई नहीं था कि वो ये
FFBA कर ले जैसे आम होती है। उसने कहा कि जब मेरा भाई अकाउंटिंग की तालीम हासिल कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। वाह। उसने जो इंग्लैंड से होता है ACC है, वो बड़े शानदार अंदाज से किया। और हैरत की बात यह है कि वो जो डिग्री है बहुत मुश्किल डिग्री है, और वो अमूमन उसमें कंपार्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़का है चाहे लड़की है। ये एक सीधी सी बात है कि कंपार्ट वगैरह आती है कि वो मुश्किल तालीम है, और उसने बगैर कंपार्ट के किया, क्लियर किया। तो मुझे अपनी औलाद पे माशाल्लाह इस लिहाज से बड़ा फख्र है, और आज अब भी वो हर लिहाज से दाम में दल में सुख में मेरा हाथ बटा रहे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, मेहदी हसन तारिक साहब अरसा दराज से शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, दीगर अमराज भी हैं, कई बड़े क्रिटिकल किस्म के एक्सीडेंट भी हो चुके, लेकिन उसके बावजूद बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ ये हमा वक्त मुतहरिक रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये इन पर खुसूसी करम है अल्लाह अज़्ज़ा व जल का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से, कि ये हमें भी साथ लेकर चलते हैं। और आज भी माशाल्लाह जबकि रिटायर हुए, कितना अर्सा हो गया मेरे साहब आपको? 9 साल हो गए। ये हमसे ज़्यादा मुतारिक हैं और हमें साथ लेकर जो है वो हम वक्त चलते रहते हैं। मेहदी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि मेहदी साहब, आपका जो सिलसिला है आस्ताना आलिया हाफिज़िया दुजाना शरीफ, ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि आपके वालिद गिरामी पीर नन्हे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और आपके भाईजान, ज़रा उनके बारे में बताइएगा, और उनका मज़ार शरीफ कहाँ है, और ये सिलसिला जो है ये किस अंदाज से आगे चल रहा है? पाकिस्तान आने के बाद हमारे दादा जान इंडिया में रह गए, वो पाकिस्तान नहीं आए। ये ख़ानदान हाफिज़िया को वालिद साहब जो कि इल्म मौलाना हामिद अली खान के शागिर्द थे, उन्होंने इस सिलसिला को बड़ी कामयाबी से चलाया। उनका इंतकाल 1 जनवरी सन 90 को हो गया। उसके बाद उन्होंने बड़े भाई को इसका सज्जादा नशीन बना दिया। बड़े भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, जो प्रोफेसर भी थे, गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, अरबी के माहिर थे, इस्लामियात में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, और बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने मुरीदीन में इस खानदान हाफिज़िया को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। उनका वफात 28 मार्च सन 2014 को। उससे पहले उन्होंने सन 96 में और फिर 2013 में मुकारी मोहम्मद मियाँ और कारी नासिर मियाँ से कहकर मेरे पगड़ी बनवा दी कि आप सज्जादा नशीन हो। भाई साहब का जब इंतकाल हुआ तो मैंने इस सिलसिले को संभाला, और मुझे ये मालूम था कि मैं बुनियादी तौर पर टीचर हूँ, जबकि मैं ये देख रहा था कि हमारे जो ये सज्जादा नशीनी है, इसमें अमूमन लोग मुरीदीन को बाकी तो सारी बताते हैं बातें, लेकिन उनको इस्लाम के बुनियादी चीज़ें नहीं बताते। मैंने फौरन ये तहैया किया कि मुरीदीन के लिए किताब लिखी जाए, और उस किताब का नाम था फैज़ान हाफिज़िया। उसमें मैंने 6 कलमें, उसमें मैंने नमाज पढ़ने का तरीका, उसमें जनाब मैंने उसके अंदर ये उम्रा, उसके अंदर हज कैसे किया जाता है, और तमाम चीज़ों को हजूर अकरम की, दरूद शरीफ की, पीरान पीर की, अपने उस्ताद मौलाना हामिद अली खान साहब की, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर समो दी। ये वालिदैन के फ़राइज़ हैं, औलाद के हुकूक हैं, बीवी और शौहर के हुकूक हैं, ये आपने माशाल्लाह बड़ी जामे किस्म की किताब। मैंने सिर्फ ये इसलिए की कि चलो सारे नहीं, 10 सही, 20 सही, 30 सही, वो आदमी जब इस किताब को पढ़ेंगे, हत्ता कि यहाँ तक मैंने ये कोई किताब में शामिल नहीं करता कि जब दमे आखिर हो तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये मैंने इसमें शामिल किया। और यहाँ तक किया कि इसके अंदर जो है एक वो ये भी किया कि गुस्ल कैसे दिया जाता है। एक आदमी ने मुझे बताया, मेरे मोहल्लेदार ने एक किताब दी मुझसे, उसने कहा जी मेरे मोहल्ले में कोई गुस्ल देने वाला नहीं था, मैंने आपकी किताब फैज़ान हाफिज़िया पढ़ी, उसके तमाम नोट किए और उसको अमल करके मैंने उनको गुस्ल दिया। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो किसी शख्स ने तो ये बताया, और मैंने ख़ानदान का चीज़ हर चीज़ इसके अंदर मजहबी चीज़ जितनी थी वो थी शामिल कर दी,
اور یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی. حالانکہ اب یہاں حالت یہ ہے کہ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں تو میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے. ناظرین، اس ماشاءاللہ کتاب کے بعد مہدی صاحب ایک اور کتاب لے کر آئے جس کی ابھی چند روز قبل تقریب رونمائی بھی منعقد ہوئی، اور یہ کتاب نگارشات حافظیہ کے نام سے شائع ہوئی. اور اس کتاب میں مہدی حسن طارق صاحب نے جو مختلف کالمز لکھے اخبارات میں، جو غالباً جو میں دیکھ رہا تھا کہ 2012 13 14 سے ان کی تاریخیں بھی اس میں درج ہیں، اور مختلف عنوانات پر، سیاسی، سماجی، مذہبی، روحانی عنوانات پر مہدی صاحب نے اس میں کالمز لکھے. اور اس کا جو انتصاب ہے جسے دیکھ کے مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ زوج محترمہ نگہت پروین اور حنا حسن، سید یوسف حسن اور فرین حسن، یعنی اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے نام کیا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہدی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت انداز اپنایا ہے کہ انتصاب جو ہے وہ اپنے ان گھر والوں کے لیے نام کیا ہے کہ جنہوں نے ان کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے. مہدی صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کتاب کی اشاعت میں وہ کون کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے آپ کو تحریک ملی کہ یہ نگارشات حافظیہ جو ہے یہ مرتب ہوئی اور آج یہ لوگوں کے سامنے ہے اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو داد و تحسین سے نواز رہے ہیں؟ راز صاحب، بات یہ ہے کہ میں لکھنے لکھانے کو لگا تھا. جب انجمن اساتذہ پاکستان ہمارے ساتھ وہ کام انجمن اساتذہ کے ساتھ کام کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اساتذہ کے مسائل اتنے ہیں کہ جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں نے اس وقت نوائے وقت میں لکھنا شروع کیا اور لکھتے لکھتے یہاں تک ہوا کہ وہاں کے کافی لوگ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکے ہیں. وہاں کے ایڈیٹر سلیم ناز صاحب نے بھی میری حوصلہ افزائی کی، اور خصوصاً ڈاکٹر امید رضا صدیقی، ڈاکٹر ممتاز ظفر، ڈاکٹر محسن آزاد، جناب پروفیسر حفیظ خان صاحب، یہ تمام لوگ، اور راجہ کورسر نے بھی پہلی کتاب میں لکھا، دوسرے دوستوں نے بھی لکھا. تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ جب آدمی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھاری کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو وہ لکھ رہا ہے اس کی کوئی حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے. لکھتے لکھتے 2012 سے مسلسل لکھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ عالم ہے کہ فون آ جاتا ہے. پہلا ابھی کالم پڑھا نہیں جاتا کہ دوسرے کالم کے لیے فون آ جاتا ہے کہ جناب یہ نیا کالم لکھ دیں. ناظرین، میں یہ بات یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو بھی تازہ ترین کوئی موضوع سامنے آتا ہے کسی بھی روز، تو اگلے دن مہدی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کالم لکھ کر وہ اسے شائع کرا دیتے ہیں. اور اکثر اساتذہ جو ریٹائر ہوئے ان میں بہت سے تو ایسے ہیں، بلکہ انگنت لوگ ایسے ہیں کہ ان سے شاید دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں ان لوگوں کی جنہوں نے کرتاس و قلم سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. اور اس میں سید مہدی حسن طارق صاحب بھی بڑے سارے فہرست نظر آتے ہیں. مہدی حسن طارق صاحب، ہمارے مکس نیوز کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، تو مکس نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی پیغام اپنے تجربات کی روشنی میں؟ راج صاحب، میرا ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ اگر وہ اس ملک کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ باقی رہے گا، اور قائد اعظم کی کاوشیں جو ہیں ان کو رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں مکمل طور پر روشناس کرائیں. قائد اعظم مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، نظریہ پاکستان کی تمام چیزیں وہ بچوں کو بتایا کریں، اور خصوصاً وہ چیزیں کہ جب پاکستان بنا تو مہاجرین نے کس انداز سے مشکلات برداشت کی، کیسے آئے، ان کو کیا کیا تکالیف ہوئی. اور یہ ضرور بچوں کو بتائیں کہ ایمانداری جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے رہنی چاہیے. بچوں کو ایماندار بنائیں، اور بچوں کو یہ سلیقہ سکھائیں کہ اساتذہ کرام، والدین اور بزرگوں کا کیسے عزت و تکریم کرنی ہے. اگر وہ سیکھ گئے تو یہ سارا لکھنا لکھانا ہمارا کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا. اور آخر میں اس پیغام کے ساتھ ساتھ میں مکس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے موضوع، اتنے اچھے جناب سوالات، اتنی اچھی چیزیں وہ ہمیں یہاں بلاتے ہیں، اور میرے جیسے آدمی کا انہوں نے انٹرویو لیا. میں بار دیگر راجہ صاحب کا اور مکس نیوز کا اور خاص کر اپنے شاگرد معظم
बहुत प्यारा शागिर्द, मेहनत करने वाला और इज्जत करने वाला, जिसे ये सिखाया गया तरबियत में कि असातिज़ा की वालिदैन से ज़्यादा इज्जत करो। मलक मोहम्मद अकमल वैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावाना जज़ाकल्लाह। मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, कुछ लोग मेरी सोच से बढ़कर भी हंसी हैं। तो मेरी साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, उम्र खिज़र की दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम अहले कलम से अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर अगले किसी प्रोग्राम में किसी और साहिब इल्म व दानिश से आपकी मुलाकात कराएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.